بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اپنے یوٹیوب چینل سے عباس زیدی آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت عرصہ بیچ میں گیپ رہا، آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، بات نہیں کر سکا۔ الیکشنز اور گمنامی یا ایسے ہی اور مصروفیات بے تکی، تو لا ینحل مسائل کہ جن کا بظاہر کوئی حل نہیں ہے۔ ابھی بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا کویسچن کر رہا تھا کہ 21 - 4 17 - 8 یہی صورتحال اس وقت پیارے پاکستان کی کر دی ہے کہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں، اور اس سے سرخرو کیسے ہوں گے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کرسی کے شوقین لوگ ہارے ہوئے بھی اور جیتے ہوئے بھی ایک ہی ضد پر قائم ہیں کہ جلدی سے ہمیں اقتدار منتقل کر دیا جائے۔ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک پر آج کوئی آپ سے بات کرتا یا مستقبل قریب یا بعید میں کچھ ایسی گفتگو کرتا، قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا۔ میں بھی چاہتا تو یہی کہہ سکتا تھا کہ جیسے تمام لوگ لکیر دے فقیر جو ہوتے ہیں، ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہیں، کہ سب ایک ہی لے میں کہ دیکھو جی ملک تباہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ نے ملک تباہ کر دیا، اداروں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کے ساتھ ہی انہیں کی صف میں کھڑے ہو گئے کہ جب 100 آدمی کہہ رہا ہے تو میں بھی 101 ان میں شامل ہو جاتا۔ میرے چونکہ ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی، کیونکہ اس الیکشن میں میرا ایک بھتیجا الیکٹ ہوا MP کی سیٹ پر، اور اچھے خاصے مارجن سے ہوا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور ڈسٹرکٹ میں کلین سویپ کرنے کے باوجود خوش اور مطمئن نہیں تھے کہ ان کی گفتگو عجیب تھی کہ ابھی بھی وہ اداروں سے خوش نہیں تھے اور مسلسل زہر اگل رہے تھے یا شکایت کر رہے تھے۔ تو اس پہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یار، اب کیا چاہتے ہو تم؟ ڈسٹرکٹ سے تو ساری سیٹیں لے گئے، اب کیا مقبوضہ کشمیر کی سیٹیں جو ہیں وہاں پہ بھی ہم آپ کو جتوا دیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو انڈیا کا وہ ہے، قبضہ ہے وہاں، یا فلسطین بھی ہم تمہیں دلوا دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو ویسے خوشی یا لائق پن یا ایک آڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں نک دا کوکا، اور اس کو ایک دن کے اندر جو ہے وہ 10 لاکھ پہ چلی جاتی ہے، اور یہ ٹرینڈ جو ہے وہ چورن بک رہا ہے بہت زیادہ پاکستان میں، غیر ملکوں میں بیٹھ کر بھی لوگ یہی پھکی بیچ رہے ہیں۔ اس میں قصور صرف ان کا نہیں ہے، ان کو کچھ حالات ایسے کر کے دیے گئے ہیں کہ ایسا ڈسارٹ ہوا ہے آج کا نوجوان طبقہ ہمارا کہ نہ ان کو سابقہ دور کے اندر پیپلز پارٹی نے روزگار دیا، نہ نون لیگ نے دیا، اس کے بعد PTI آئی، اس دور کے اندر بھی ان کو کچھ نہیں ملا۔ لیکن یہ ہے کہ تب تک وہ پریشان ہو کر، مایوس ہو کر ایک تناور درخت بن چکے تھے۔ وہ جو مایوسیاں، وہ کوہر، وہ جو اٹھی، اس نے سارا جمود جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیا۔ اس سے یہ اب ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کہنے پہ ہم اب اپنے بال نوچ لیں۔ ہمارا کام ہے کہ معاشرے کے اندر بیٹھ کر اس کی صحیح عکاسی کرنی، اس کو درست سمت پر ڈالنے کی کوشش کرنا۔ گو کہ یہ کوشش بہت سے لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی، ان کو یہی اچھا لگے گا کہ جو پیپلز پارٹی میں ہے وہ کہے گا کہ پیپلز پارٹی کی صرف تعریف کی جائے، نون لیگ میں ہے تو وہ کہے گا صرف نون لیگ کی تعریف کی جائے۔ اگر کوئی بندہ اس وقت PTI میں ہے تو وہ صرف یہ کہے گا کہ صرف نک دا کوکا گایا جائے۔ تو میرا ان سے مختصر سوال یہ ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی،
ہم کس کی تعریف کریں؟ آپ کے ٹینور کے اندر فراغ ہوگی کی، عثمان بزدار کی، وہ جو بخاری صاحب تھے ان کی، کس کی کریں ہم؟ تو ان کے پاس بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ہوتا، وہ پھر آگے سے گالیاں بکتے ہیں کہ عثمان ڈار وغیرہ، ان لوگوں کا کیا رول تھا؟ ان لوگوں نے کیا کیا پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ مراد سعید تھا، یہ بکے نہیں، یہ جھکے نہیں، یہ ڈٹے رہے، یہ کھڑے رہے، انہوں نے کیا کیا؟ کس سے لڑے ہیں یہ؟ 9 مئی پہ انہوں نے جو کچھ کیا اپنے ملک کے ساتھ ہی کیا ہے نا، اپنے اداروں کے ساتھ کیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے بھٹو مروا کے بھی ایسا نہیں کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو کو روڈ کے اوپر گولی لگ گئی تو انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ وہ اداروں پر ٹوٹ پڑتے ہیں عوام کو لے کر، ایسا تو کبھی کسی نے بھی نہیں کیا۔ تو چلیں، آپ یہ سمجھتے تھے تو جیسا رزلٹ 18 میں تھا ویسے رزلٹ یہ اب آ گئے، اب کی بار بھی تم جیتے، تب بھی تم جیتے تھے، لیکن اب تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے تمہارے پاس، سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں کون کس جماعت میں کھڑا ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی میں بھی یہی حالات ہیں۔ مقصد تو وہ ہے کہ ہم عقل مندی سے اس دو رائے سے باہر آئے کہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے، ہم چاہتے، ہماری ڈیمانڈ کیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو کا تو کھلا نعرہ تھا کہ ہم نوجوانوں کو روزگار دیں گے، اور دیا بھی ہے پہلے ماضی میں۔ جو بزرگ لوگ ہیں حکومت میں ملازمین ہیں، وہ اب بھی برملا یہی بات کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ نوکریاں بھی دی ہیں اور تنخواہوں میں بھی بے بہا اضافہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی حکومت نواز شریف کو ملتی رہی ہے تو وہ 10%، 20%، اور جو ہوتے ہیں بیوروکریٹس ان کی 100%، یہ ظلم وہ ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن یہ سچ کہ 90 سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا، کہتے ہیں یہ موروثی سیاستدان ہے، 90 سے پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ 90 میں پہلی دفعہ الیکشن میں الیکٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو وہ لوگ تھے ہی نہیں، جماعت ہی نہیں تھی نون لیگ۔ یہ تو انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تھا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ایک نیا نام دے دیا مسلم لیگ نواز، کیونکہ پہلے جنیجو گروپ تھا، مسلم لیگ جنیجو، تو جن کو 87 میں